الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث کورس کے چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 5027، عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اس قرآن کو کیسے پڑھا جائے، کیسے اس کی تلاوت کی جائے، یہ سیکھنے والے اور سکھانے والے، جسے ہم تجوید کا علم کہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا اور سکھانا، جسے ہم قرآن کا فہم کہتے ہیں۔ بہرحال چاہے اس قرآن مجید کا تجوید کا علم سیکھنا سکھانا ہو یا اس کے فہم کو سیکھنا اور سکھانا ہو، قرآن سے ریلیٹڈ کسی بھی علم کو سیکھنے اور سکھانے والا شخص افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ باقی ہر علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، جیسے بایولوجی، جیولوجی، میتھمیٹکس ایگزیٹرا۔ اگر ہم میڈیکل سائنس یا پھر انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہیں تو ہمارا یہ علم اس دنیا تک ہی محدود رہے گا، یعنی اس ایکسپرٹیز کا استعمال ہم تب تک ہی کر سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ لیکن جو قرآن کا علم ہے، اس سے ہم نہ صرف اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں بلکہ ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اصحاب قرآن کون؟ اصحاب قرآن یعنی اس قرآن کا حفظ کرنے والے، اس کی قرأت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے۔ کسی شخص نے کیا خوب لکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کی جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک ہم اس قرآن مجید سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بات فرمائی کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ تو ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایک شارٹ کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھے کر سکتا ہے۔ اس کورس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ چلیے پہلے ہم اس حدیث کا عربی متن یاد کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں پر وعلمہ پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس لیے ہم وعلمہ کہیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ اس حدیث کے متن کو 6 سے 7 مرتبہ دہرائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ چلیے اب ہم اس کا ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں۔ خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، تعلم القرآن سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ میرے ساتھ دہرائیے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، تعلم القرآن سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ اس کا ریفرنس بھی آپ لوگ یاد کر لیا کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5027 میں ہے۔ حدیث کبھی بھی آپ کو تلاش کرنا ہوگی، آپ بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن مجید کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اصطلاحات حدیث، آج کی ہماری اصطلاح ہے راوی اور روایت کسے کہتے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے بیان کرنا، جب کوئی شخص کسی سے کوئی حدیث یا کوئی بات سنے اور اسے آگے بیان کرے، اسے روایت بیان کرنا کہتے ہیں۔ اور جو شخص روایت کو بیان کرتا ہے اسے ہم راوی کہتے ہیں۔ تو راوی اور روایت، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
روایت کا مفہوم ہے بیان کرنا. جب کوئی شخص کسی سے کوئی حدیث یا کوئی بات سنے اور اسے آگے بیان کرے اسے ہم کہیں گے روایت بیان کرنا. اور جو شخص اس روایت کو بیان کرے گا اسے ہم راوی کہیں گے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.